الحمدللہ لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصی نحو اولادون ولا یوحد المجتہدون حدم حدود ولا نالتم موجود ولا جل ممدود فطر الخالق بقدرته وہی ونشر الریاح برحمته الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول مسدد المصطفیٰ الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنی بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین قال اللہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان ثانیک هو الابتر الذی خصوصا علی سیدنا الغوث العظم امین المقین اما بعد فقد قال الحکیم القرآن الکریم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمد المدن الجدو والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آل سیدنا الغوث العظم وعلی آل والدی سیدنا مرشدنا المکرم۔ آج میں صابرہ احمد قادری میں پھر سے لائیو آئی ہوں، اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں اگلے سنڈے کو میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آج بھی آپ لوگوں کے سامنے لائیو میں ویڈیو کر رہی ہوں۔ میں عظمت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا واجمعین کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے میں نے اپنی پچھلی لائیو ویڈیو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، جی اہل بیت کی شان میں ایک آیت پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی آیت۔ میں اس کو پھر سے تفصیل بیان کروں گی، تفسیر بیان کروں گی، تو آپ سب توجہ دیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اس آیت کو سمجھنے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے، ان کی مراد کو وہ پکڑ نہیں پا رہے ہیں، وہ بہت ہی سیدھے لے رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ قرآن میں جیسا بیان فرماتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو، مراد پکڑنا بہت ضروری ہے، معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں اس آیت کو پھر سے تفسیر بیان کروں گی، اور پھر سیدۃ النساء العالمین کی عظمتوں کو بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ کر لیا، یعنی چن لیا۔ کسے چنا؟ آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، اور آل عمران کو چنا۔ یعنی حضرت عمران، میں نے یہاں کہا تھا حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر حضرت عمران ابو طالب نہیں، بلکہ بی بی مریم ہیں، ان کے بابا جان یہاں پر مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے میں آیت، حدیث اور روایت سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ یہاں پر کس عمران کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ آپ لوگ میں توجہ چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں 3 عمران کا ذکر کیا، جی 3 عمران کا۔ ایک بے شک بی بی مریم کے بابا جان ہیں، ان کا نام بھی عمران ہے۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بابا جان کا بھی نام عمران ہے۔ اور تیسرے ہمارے مولائے کائنات کے بابا جان ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی عمران ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں پھر یہاں پر مراد بھی موسیٰ علیہ السلام کے بابا جان کو پکڑوں گی، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اماں جو ہے بی بی مریم کے بابا جان کو بھی پکڑوں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ سیدھی کچھ بھی لینا ٹھیک نہیں ہے۔
یہاں پر روایت پتہ چلنی چاہیے، یہاں پر آیتوں کا مراد پتہ چلنا چاہیے، واقعات پتہ چلنا چاہیے، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ کون سی آیت کون سے کہاں مراد ہیں. ٹھیک ہے جی، میں یوں ہی بیان نہیں کر رہی ہوں، میں تحقیق کر رہی ہوں. اس لیے بے شک آپ بھی تحقیق کر رہے ہیں، میں بھی تحقیق کر رہی ہوں، آپ کا تحقیق اور ہوگا، میرا اور ہوگا، لیکن ہم صوفی خادمہ اور خادم کا جو مراد ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اہل بیت کی شان میں بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمتوں کو بڑھانے کے لیے بیان کرتے ہیں جو اللہ نے بڑھایا ہے. بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. پہلی بات تو یہ ہے، یہ سورہ ال عمران نہیں آل عمران ہے. کیسے؟ میں یہ ثابت کر دوں گی، توجہ چاہوں گا. جب اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا، اور میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں سب جتنے بھی آن لائن میرے بھائی بہن بیٹھے ہیں یہاں پہ مجھے لائیو سن رہے ہیں، میں انہیں ایک بات بتانا چاہوں گی، ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ رسول کائنات کے لیے پوری کائنات جو ہے رسول اللہ کے لیے خلق ہوئی، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق ہوئی. یہاں پر محمد مصطفیٰ کا نام کہاں ہے؟ اگر اللہ نے چنا ہے، اللہ کسی کو بھی چننے پہ اترتے ہیں تو وہ کوئی خاص ہوں گے، بے شک وہ خاص ہوں گے، لیکن جن کے لیے کائنات بنی تو ان کا نام نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نام پڑھیے، آدم کا نام ہے، نوح کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں کا نام ہے، آل ابراہیم ہے، لیکن یہاں ہمارے رسول کائنات کہاں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو وہ باطینی بھی ان کا نام ہے، ظاہری بھی نام ہے. یہ کسی نے سوچا ہے کہ یہاں پر رسول کائنات کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو چلیے میں بتاؤں کیسے. پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ اللہ نے آدم کو چنا کیوں، نوح کو کیوں چنا، آل ابراہیم کو کیوں چنا اور آل عمران کو بھی کیوں چنا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر رسول کائنات کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے. میں بتاؤں گی کیسے. جب اللہ نے آدم کو چن لیا تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے ہمارے رسول کائنات کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا محمد و بصیر و نذیر، کہ میں نے آپ کو علم بتانے والا، بیان کرنے والا، پیغام پہنچانے والا اور ڈرانے والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا. جی اس دنیا میں بھیجا. تو جب اللہ کا نظام، اللہ نے تو نظام بنا دیا، لیکن اس نظام کو چلانے والا بھی تو کوئی چاہیے. تو اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کون چلائے گا اس نظام کو؟ بے شک رسول کائنات. رسول کائنات یہاں آئیں گے تو وہ بیان کریں گے. تو کیسے؟ رسول اللہ نے تو ارشاد فرمایا تھا ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اول ما خلق نوری انا محمد رسول اللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کو خلق کیا، مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. تو رسول اللہ تو نور ہے. یہ تو ایک دم ہی صاف ہے کہ رسول اللہ بے شک نور ہے. لیکن اور عام انسان کے بیچ بھی آنا ایک بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ نور ہے، وہ ہمارے پاس کیسے آئے؟ پیغام پہنچانے کیسے آئے؟ تو چاہیے نا کوئی میڈیم چاہیے نا. تو اس لیے انہوں نے آدم کو چنا اللہ نے اور بتا دیا کہ میرا نبی جب بھی آئے گا، میرا حبیب جب بھی آئے گا اس دنیا میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو وہ بشر کے لبادے میں ہوں گے. حالانکہ ہے وہ نور، لیکن وہ بشر کے لبادے میں ہوں گے. تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے آدم کو اس لیے چنا کیونکہ ہمارے رسول کائنات بشری لبادے میں آئیں گے، حالانکہ وہ ہے نور. اگر وہ نور اپنے اصلی حالت میں اگر وہ آتے تو ہمارا کچھ ویسا نہ ہوتا، ہمارا حال کچھ ویسا نہ ہوتا جیسے ایک ننگی تاروں کو ہم چھو لیں، 440 وولٹ کا کرنٹ لگ جائے اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہے نور. کیونکہ جہاں پر جبریل امین کی حد رک جائے، جس سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کی حد رک جائے، آپ لوگوں نے تو واقعہ سنا ہی ہوگا معراج کا واقعہ کہ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، سدرۃ المنتہا میں آ کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟
کہا یا رسول اللہ اگر اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا نا تو آپ کے نور سے، جی آپ کے نور سے میرا پر جل جائے گا. بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. جس جبریل آمین کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل اس کا نور بہت زیادہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہی جبریل آمین فرما رہے ہیں کہ میرے آپ کے نور سے یا رسول اللہ آپ کے نور سے میرا پر جل جائے گا. تو سوچیے رسول کائنات کا کتنا نہ نور ہوگا. اور آپ لوگوں نے تو واقعات بھی پڑھے ہوں گے، بے شک آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ رسول اللہ کا نور جو ہے چھن چھن کے باہر آتا تھا. جب وہ بستر میں ہوتے، جب وہ چادریں اوڑھتی تو چادر میں سوراخ رہتا تو وہاں سے نور چھن چھن کے نکلتا. ام المومنین کہ جب سوئیاں گم ہو جاتی تو رسول کائنات جب کمرے میں داخل ہوتے تب وہ سوئی ڈھونڈتی. کیوں؟ کیونکہ دیا جلانے میں تو نہیں ڈھونڈ پاتی، کیونکہ دیے کی روشنی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن رسول کائنات کا نور اتنا زیادہ، اتنا وسیع، اتنا فصیح تھا کہ کمرے میں چھوٹی سی چھوٹی باریک بھی چیز مل جاتی. یہ رسول اللہ کا نور ہے. اسی لیے اللہ نے آدم کو چنا. نوح کو کیوں چنا؟ سب سے پہلی بات ہے نوح علیہ السلام کا نوح ہے ہی نہیں. ان کا نام عبد الغفار ہے. جی قرآن ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہے. نوح عبد الغفار. کیوں اللہ نے انہیں چنا؟ کیونکہ وہ گریہ زیادہ کرتے تھے، وہ روتے رہتے تھے، کبھی اللہ کے لیے، کبھی اپنے بیٹوں کے لیے، کبھی اپنی بیوی کے لیے کہ اللہ انہیں ایمان دے دے. ہمیشہ ہی روتے رہتے تھے. تو اللہ کو اتنا ان کا گریہ اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے نام عبد الغفار نہیں نوح رکھ دیا. جی اب کوئی نوح سے آیا ہی ہے نوحہ. جی اب کوئی یہ کہے کہ نوحہ جائز نہیں ہے، نوحہ حرام ہے، ثم معاذ اللہ حرام ہے، تو پھر نوح علیہ السلام کا نام نوح ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا. اور جو نوح علیہ السلام جو دین کے پہلے شریعت لانے والے ہیں، نوح حضرت نوح علیہ السلام دین کے پہلے شریعت لانے والے ہیں، تو اگر یہ حرام کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ نوحہ پڑھنا حرام ہے، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں، ثم معاذ اللہ. تو یہ کہنا نہیں ہے. جب وقت آئے گا نوحہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں محرم میں ضرور تقریر کروں گی اس پر. فی الحال اللہ نے نوح کو چنا کیونکہ ان پر مصائب بہت آتی تھی، بہت زیادہ. آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، مرادیں سمجھیے، معنی سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کریے. تو جب انہیں کہا گیا وہ روتے رہتے تھے تو رسول کائنات اسی طرح بھی روتے رہتے تھے. اللہ نے مثال دیا ہے کہ مثالیں سمجھا کرو. میں نے مثال دیا ہے کہ جب رسول اللہ پر بھی یہ ان پر جب مصائب ٹوٹ پڑتی تھیں تو وہ بھی رونے لگتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے یا اللہ میری امت کو بچا لے غرق ہونے سے. ابھی بھی وقت ہے کہ نہیں، اس نے مجھے پتھریں ماری، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی یہ میرے امت ہے، یہ میرے امتی ہے، میں ان کا رسول ہوں، میں ان کا نبی ہوں. تو اس لیے اللہ نے نوح نام رکھا، نوح کو چنا، اپنے حبیب کو مثال بتانے کے لیے چنا. پھر اس کے بعد اللہ نے آل ابراہیم کو چنا. آل ابراہیم کو کیوں چنا؟ یہ رسول اللہ کے اجداد ہیں. اگر آپ ٹھیک سے تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کائنات ہمارے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کی ذریت سے آئے ہیں. جی یہ ان کی ذریت سے آئے ہیں. اور رسول کائنات ہمارے جو سرکار ہیں ان کا لقب بھی ہے امام الانبیاء. امام الانبیاء صرف اس لیے لقب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، انہوں نے معراج پہ سارے جتنے نبی ہیں ان سب کی امامتیں کروائی تھی، اس لیے وہ امام الانبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے امام نہیں ہیں. بلکہ کس لیے ہیں اب آپ سن لیں. جب ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، جب اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے امامت مانگی، کہا کہ میں تجھ سے خوش ہوں یا ابراہیم، مانگ کیا مانگتا ہے. تو انہوں نے کیا مانگا معلوم ہے؟ انہوں نے مانگا کہ مجھے امامت چاہیے، مجھے امام بنا دے. تو اللہ جب مانگا تب اللہ نے دیا. امام کا درجہ کیا ہے آپ بھی دیکھ لیں. اماموں کا درجہ، یہ میں عام اماموں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان امام کی بات کر رہی ہوں جو دین کے امام ہیں.
تو انہوں نے امامت دی جی، تحفے میں دی امامت. اور جب انہوں نے فرمایا کہ چلو میں تجھے امامت دیتا ہوں، ابراہیم میں تجھے امامت دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا قال یا ابراہیم ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا یا اللہ، مجھ تک ہی امامت دیجئے گا، مجھ تک ہی امامت دے گا، میری ذریت کا کیا یا اللہ، میرے آل و اولاد کا کیا. آل و اولاد میں کون ہے؟ رسول کائنات ہے. آپ جا کے دیکھیے، یہ رسول اللہ کے اجداد ہیں ابراہیم علیہ السلام. اس لیے ان کا لقب آتا ہے، رسول اللہ کا لقب آتا ہے امام الانبیاء، انبیاؤں کے امام. بہرحال اس لیے آل ابراہیم کو چنا. اب یہاں پر جب اللہ نے رسول اللہ کے اجداد کو چن لیا تو رسول اللہ کے اولاد کو نہیں چنیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے اولاد کو نہ چنیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال یہاں پر بھی رسول کائنات کے اولاد ہیں. کیسے ہیں؟ اب کوئی کہے گا کہ رسول اللہ کے تو اولاد نہیں تھے. ابراہیم اللہ نے اٹھا لیا تھا، بے شک اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے بعد کس سے نسل چلا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب ابو جہل، ابو لہب جب ہمارے رسول کائنات کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ آپ تو لا اولاد ہے، ثم معاذ اللہ آپ لا اولاد ہے، ایسی بے تکانہ بات کہتے ہیں، رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوتی. تو اس وقت یہ آیت اتری تھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ آب کوثر کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوثر عطا کیا، کس کوثر کی بات ہو رہی ہے؟ اب آپ سنیں، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا اور اس سے آپ لا اولاد نہیں ہوں گے، آپ ابتر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا تھا، یہ آیت پھر دوبارہ بھی اتری، معراج میں اتری تھی. انہوں نے ایک پھل دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پھل کو کھائیے جی، اور وہ پھل نہیں، وہ فاطمہ تھی جی، ہماری سیدۃ النساء العالمین تھی، سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. ان سے نسل چلا رسول کائنات کا جب مولا کائنات سے نکاح ہوا. اور یہ حدیث بھی ہے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ تعالی جعل ذریتی فی الصلب نبی وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی الصلب علی بن ابی طالب. کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ان نبیوں کے نسل سے آیا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے آیا ہوں، ان نبیوں کا نسل سے میں آیا ہوں، اور میرا نسل علی سے چلے گا، علی و فاطمہ سے چلے گا. تو یہاں پر علی اور فاطمہ بے شک رسول کائنات کے ہی تو بیٹے اور بیٹی ہیں. جب ان کو اٹھا لیا تو رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کیا فرمایا؟ ان علی منی وانا منہ، کہ علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. یا علی انت اخی، کہ تو میرا بھائی ہے. یا علی تو میرا بیٹا ہے تو میرا. یہ کیا لوگوں نے بتا دیا کہ نہیں مولا علی تو صرف بھائی کا رشتہ تھا، انہوں نے بیٹا بنایا ہے. امام حسن اور حسین کو کیا کہا تھا انہوں نے کہ ان علی، انہوں نے فرمایا تھا کہ حسن مجھ سے اور میں حسن سے جی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اسی لیے تو مباہلے کے میدان میں وہ آیت اتری تھی ابنانا و ابناؤکم نسانا و نساؤکم وانفسنا انفسکم. یہ آیت اتری تھی. اس کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. فی الحال آج میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر رسول کائنات کے اولاد بھی ہیں. اس آیت میں اولاد کا بھی ذکر آیا ہے جو سورہ آل عمران ہے. اور سورہ آل عمران کا گھرانہ کون ہے؟ آل عمران کون ہے؟ یہ ہمارے رسول کائنات کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام. یہ انہیں صرف چچا نہیں کہتے تھے، کیونکہ ہمارے رسول کائنات بچپن کے عالم میں ہی یتیمی کی زندگی بسر کی ہیں. کون تھا انہیں پالنے والا؟ بے شک ابو طالب علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا یہ میرے ابا ہیں، فاطمہ بنت اسد یہ میری اماں ہیں، تو وہ انہیں ابا اور اماں مانتے تھے. یہ جو سورہ آل عمران ہے، یہ بے شک رسول کائنات کے اولاد میں سے، یہ رسول کائنات کا گھرانہ یہاں سے چل رہا ہے.
اسی لیے یہاں پر آل عمران کہا گیا ہے، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان کے گھرانے کی ذکر ہو رہی ہے۔ اب سمجھے آپ سب؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں یہاں پر پھر ایک آیت پیش کرتی ہوں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یریدونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف آیت نمبر 8واں ہے 8 ہے آیت نمبر، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا یریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون، کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے پھوکوں سے، سنیے گا غور فرمائیے گا، اپنے پھوکوں سے میرے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں بھی اللہ ہوں، میں خالق دو جہاں ہوں، مالک کبریا ہوں، میں بھی اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا، جی میں بھی اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا۔ تو یہاں پہ ہم تو جانتے ہی رسول اللہ ہیں، نور، رسول اللہ کا گھرانہ ہے نور والے، جو آپ نے سنا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اور ان کے سارے گھرانہ جو ہے نور کا ہے۔ تو یہاں پر نور کو مکمل کر کے رہے گا، کیسے اللہ نور کو مکمل کریں گے؟ اگر یہاں پر واقعی اس آیت میں، جو میں نے اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا سورہ آل عمران کی کہ میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا تمام عالمین کے لیے، تو یہاں پر اس کا مطلب بی بی مریم کے بابا جان کا نام نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ یہ تو میں نے آیت ابھی پڑھ دی، میں اس آیت کو اسٹاپ کر رہی ہوں، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام کے ابا جان کا آل عمران، اگر سورہ عمران میں ذکر آیا ہے، سورہ آل عمران اگر یہ ان کے لیے اتری ہے، تو آج ان کا گھرانہ کہاں ہے؟ آپ مجھے دکھائیں، ان کا نسل کہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نسل کہیں ہے؟ ان کے اولاد ہیں اس دنیا میں قائم و دائم ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا دوسرا، کیا بی بی مریم کے بابا جان، ان کی اولاد، ان کے جو نسل والے ہیں، ان کی ذریت کیا چل رہی ہے؟ ہم تو جانتے ہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بھی بیٹے یا بیٹی نہیں تھی، سب جانتے ہیں، قرآن گواہی ہے، یہ صرف میں گواہ نہیں دے رہی ہوں، سب لوگ دے رہے ہیں اور قرآن بھی دے رہے ہیں، اگر ہے تو کہاں ہے؟ تو آج کس کا گھرانہ بچا ہے؟ آج کس کا گھرانہ تا قیامت تک چلے گا؟ اور یہ آیت ہے قرآن کی، سورہ صف کی آیت ہے، آیت نمبر 8، کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے، ہر دور میں قتل کریں گے، ہر دور میں انہیں اذیت دیں گے، ہر دور میں انہیں ماریں گے، انہیں برباد کریں گے، لیکن میں بھی اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا تا قیامت تک۔ کس کی چل رہی ہے نسل؟ علی ابن ابی طالب کی۔ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آج کن کا نسل چل رہا ہے؟ تمام ولی، جتنے بھی ولی ہیں بھی ولی ہیں، آج کن کا نسل چل رہا ہے؟ چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، چاہے وہ مخدوم اشرف ہو، چاہے وہ ہمارے غوثی کیوں نہ ہو، حسنی و حسینی، کون ہیں؟ حسن اور حسین ہمارے مولائے کائنات کے بیٹے ہیں۔ کن کا نسل چل رہا ہے؟ آج انہی کا چل رہا ہے۔ اور جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں، چاہے وہ امام صادق ہو، امام جعفر ہو، امام باقر ہو، امام رضا ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، امام عسکری ہو، امام مہدی تک، اس لیے تو اللہ نے امام مہدی کو اپنے پردہ وحدانیت میں رکھ دیا اور کہا کہ میرا مہدی کل روز محشر میں آئے گا۔ پھر بھی نسل چل رہی ہے، رسول کائنات کی نسل چل رہی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے سید ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی ولی کے خاندان کے ہیں، جتنے بھی نسل کے ہیں، جائز نہیں ہے میرے بھائی میری بہنیں کہ یہاں پر مولائے کائنات نہیں بلکہ ان کے بابا جان نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اماں کے بابا جان کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے تو آیت پڑھ کے بھی بتا دیا، اب اور میں کیا ثبوت دوں اور میں کیا پروف دوں؟ اگر ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو میں معذرت چاہوں گی، اور میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں پھر بھی کہوں گی کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال، اور میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاکر ہوں، میری تحقیق ہے، میرا علم ہے، میری محنت ہے،
میں اپنے تحقیق جو بھی تحقیق کرتی ہوں میرے استادوں کا ہاتھ ہے میرے سر پہ، یہ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ میں ان کا شکر گزار بھی ادا کروں گی. لیکن کبھی بھی ہم نے کوئی بھی آیت یوں ہی پیش نہیں کر دیا، کوئی بھی روایت یوں ہی نہیں کہہ دیا ہم نے. ہمیں علم ہے، ہم تحقیق والے ہیں جی. اسی لیے تو میں ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گی کہ مخالفت نہ کریں. میں تو اہل بیت کی عظمت کو پڑھ رہی ہوں، اس میں کیا پرابلم ہے کسی کو، اس میں کیا تکلیف ہے. بہرحال وقت کافی ہو چلا ہے تو میں سیدۃ النساء العالمین کی طرف آ رہی ہوں. سیدۃ النساء العالمین کا ایک معجزہ بتا رہی ہوں. لوگوں نے کہا نا کہ بی بی کا کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کتنا بڑا معجزہ ہے. سنیے اب آپ سب، توجہ چاہوں گی میں. ایک دفعہ سیدۃ النساء، سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ سیدۃ النساء العالمین ہماری جو ماں زہرا ہے وہ کبھی بھی چمک دھمک لباس میں نہیں پہنا کرتی تھی. آج ہم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے مال جاتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ، سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو وہ نہیں، وہ ایک ہی لباس پہنتی تھی، سل کے پہنتی تھی. اور یہ بتانے کی کوشش کرتی تھی کہ اے میری جتنی بھی ماننے والی ہیں وہ کبھی بھی کسی چیز میں غرور نہ کرے، نہ اپنے حسن کا. اسی لیے تو وہ اتنی حسین تھی کہ بی بی مریم، یہ فخر مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس پہ فخر کریں وہ بے شک بی بی مریم ہے، اور جس پہ خود مریم فخر کریں وہی تو ہے ماں زہرا، بے شک. فی الحال میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ کبھی بھی اپنی لباس سل کے پہنا کرتی تھی. ان کا معجزہ نہیں تھا، یہ لوگوں نے کہا ہے نا. چلو آج میں آپ لوگوں کو معجزہ دکھاؤں. معجزہ کیا نہیں تھا. ایک دفعہ یہودی، آپ تو جانتے ہی یہ یہودی مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن. تو کچھ یہودی کی عورتیں آئیں بی بی کے گھر پہ، دستک دیا اور کہا کہ بی بی، ہماری جو یہودی کے سردار ہیں ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی جی، اور آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں تو آپ تشریف لائیں ہمارے گھر. تو انہوں نے سر ہلایا، کہا انشاءاللہ چلے گا. یہودیوں کا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کو ذلیل کرے، لیکن وہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ جنہیں عزت دے دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ. یدک الخیر کے ہاتھوں سے جب اللہ کسی کو عزت دے دے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور کیا لگتا ہے لوگوں کو کہ اہل بیت کو ذلیل کر دیں گے؟ ثم معاذ اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ کی ذات پہ داغ اٹھے گی ثم معاذ اللہ اگر ایسا ہوا تو، لیکن اللہ کبھی ہونے نہیں دے گا. تو رسول کائنات گھر تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ سیدۃ النساء العالمین نے کہا کہ بابا جان، کفار کی عورتیں آئی تھیں، یہودیوں کی، اور انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے سردار، یہودی سردار جو ہیں، آقا ہیں، ان کے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، آپ تشریف لائیں. تو کیا میں جاؤں؟ کیونکہ مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، تو کیا مجھے جانا چاہیے؟ تو رسول کائنات نے فرمایا بے شک تمہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے گھر آئی تھی، یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں دعوت دیا. کل یہی لوگ، انہیں بولنے کا موقع مل جائے گا اور یہی لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو رسول کی بیٹی کو بلایا تھا. یہی ثم معاذ اللہ، یہی جو ہے اپنا ہاتھ دوستی کی طرف نہیں بڑھانا چاہتی، تو کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں. اس لیے تمہیں جانا چاہیے. کہا کہ بابا جان ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گی، لیکن میرے پاس ایک ہی لباس ہے. رسول کائنات کچھ کہتے جی، رسول کائنات کچھ کہتے اس سے پہلے اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا اور فوراً کہا کہ جس طرح تو نے جتنی تیزی سے ذوالفقار لے کر گیا تھا اتنی ہی تیزی سے، اس سے کئی زیادہ تیزی سے میری زہرا کے لیے لباس لے کر جا، جنتی لباس لے کر جا، کیونکہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے سیدہ، لے کر جا. یہ کہنا ہی تھا کہ رسول کائنات نے ان کی گوشت مبارک میں سرسراہٹ ہوئی. کس کی؟ جبریل کے پروں کی. اور کہا یہ سرسراہٹ تو جانی پہچانی ہے، جبریل کیا تم ہو؟ تو انہوں نے کہا سلام علیکہ یا اہل البیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، آپ کی آل پر. میں اس بار وہی لے کر نہیں آیا،
میں اس بار سیدہ کی لباس لے کر آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. تو یہ کہنا ہی تھا کہ کہا کہ بیٹی، میری لخت جگر بیٹی، یہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ اسے ہی پہن کر جاؤ. تو انہوں نے عرض کیا کہ بابا جان، اتنا قیمتی لباس، اور اس کی ایک ایک تار جنتی تاروں سے بنائی گئی ہیں، میں اگر یہ لباس پہن کر گئی تو بہت ایسی وہاں عورتیں موجود ہوں گی، جس طرح کفار کی عورتوں نے مجھے دعوت دے کر بلایا ہے، اسی طرح کئی غریب عورتوں کو بھی تو بلایا ہوگا، کئی غریب خواتین کو بھی بلایا ہوگا. انہیں میرے اس لباس سے دیکھ کر تکلیف نہ ہو جائے، تو میں یہ لباس کیسے پہنوں؟ میں نہیں چاہتی میں فاطمہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن افسوس آج لوگ سیدۃ النساء العالمین کا دل دکھا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال میں یہ واقعہ پہلے میں اسے مکمل کروں کہ جب سیدۃ النساء العالمین نے لباس کو ہاتھ میں لے لیا اور دیکھتی رہیں اور فرمایا، بابا جان، اللہ نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ لباس میرے لیے بھیجا ہے، میں ضرور اسے پہنوں گی. میں نے اللہ کا تحفہ قبول کیا، اور میں اسے ضرور قبول کروں گی، کیونکہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. لیکن بابا جان، میں اس کے اوپر سے میں اپنے وہی پرانے سلا ہوا کپڑے میں وہی پہن کر جاؤں گی، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ارے یہ تو رسول کی بیٹی ہے، یہ تو ہیرے جواہرات بھی پہن سکتی ہے، ثم معاذ اللہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو اس لیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. جب وہ گئیں، بے شک کفار یہودیوں کا جو تھا، عورتیں جو تھیں، وہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی. وہ جب گئیں، داخل ہوئیں، تو سب لوگوں نے کہا آج رسول کی بیٹی کو معاذ اللہ ذلیل کر کے چھوڑے ہیں، معاذ اللہ. تو وہ نہیں جانتی کہ سیدۃ النساء العالمین ہے کون. بہرحال جب وہ گئیں، انہوں نے بابا جان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب تک بات مجھ پہ آئے گی میں خاموش رہوں گی. بات میرے بابا جان تک ہی کیوں نہ آ جائے میں خاموش رہوں گی، لیکن میرے بابا جان کی رسالت پہ انگلی اٹھ گئی، نبوت پہ انگلی اٹھ گئی، تو میں فاطمہ خاموش نہیں رہوں گی. یہ کہنا تھا، اور بی بی چلی گئی. جب وہاں پہنچی تو لوگوں نے استقبال کیا، بلایا، اور جب بی بی بیٹھی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھو رسول کی بیٹی ہے، اور دیکھو کیسے لباس پہنی ہے. ثم معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کون سا لباس پہنی ہے. بہرحال جب انہوں نے دیکھا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. اتنی ہی دیر میں ان کے جو ماظہرہ کے سلا ہوا جو کپڑا تھا، ہلکا سا دکھنے لگا اپنے اس لباس میں جو اللہ نے جنتی لباس کو اپنی ماں زہرا کے لیے بھیجا تھا. جب دیکھا وہ لباس، جب دیکھا لوگوں نے، نور جھلک آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہی ان کا وہ جو کپڑے جو اللہ نے ان کے لیے بھیجی تھی، وہ نور والا کپڑا، وہ پورا چمکنے لگا. جو کفار مکہ، جو کفار کی عورتوں کا جو گھر تھی، وہ سب کے سب نور سے پھیل گئے. ایک تو لباس کا چمک الگ، لباس کا نور الگ، اوپر سے ہماری سیدۃ النساء العالمین کا نور جب دکھا تو پورے کمرے میں روشن ہو گئی، اور کوہرام مچ گیا. کفار کی عورتیں کوہرام مچانے شروع کر دی، ارے یہ کیا ہے، یہ کون سا لباس ہے، کیا ہے یہ فاطمہ، یہ کیا پہن کر آئی ہے. تو یہ کوہرام مچنے لگا. یہ کوہرام دلہن کے کمرے تک گئی. جب دلہن کے کمرے تک پہنچی تو دلہن باہر آئی، دیکھا کہ کون آئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے فاطمہ. کہا ایسا ہے. وہ دوڑ کر گئی. جیسے ہی وہ دوڑ کر گئی، بیچ میں چوکھٹ تھا، پتھر کا چوکھٹ تھا اونچا سا، اس پہ وہ لڑکھڑا کے گر گئی. اور جب لڑکھڑا کے گر گئی تو اس کا سر پھٹ گیا، اور وہیں اس کا دم نکل گیا. وہیں اس کا دم نکل گیا. اب تو کفار کی عورتوں کو یہ اور موقع مل گیا کہ دیکھو بطول آئی ہے، رسول کی بیٹی آئی ہے، دیکھو یہ کتنی کتنی منوسیت لائی ہے کہ ہماری دلہن ہی مر گئی. دلہن کا ہی وفات ہو گیا.
یہ کیسے منحوس قدم لے کر آئی ہے، یہ کہنا تھا، پھر بھی بیوی چپ رہی. صبر کیا انہوں نے، اپنی جلالت کو قابو میں کیا. لیکن کسی نے کہہ دیا، بہت ساری عورتوں نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ ایسی ہے تو ان کے بابا جان کیسے ہیں، یہ رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ثم معاذ اللہ. یہ کہنا ہی تھا. بہت کچھ کہا لوگوں نے، میں بتانا نہیں چاہوں گی. کہنا ہی تھا کہ بیوی کو جلال آیا، اور جلال آیا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، میں نے بہت سن لیا. تم لوگوں نے جتنا ذلیل کرنا تھا مجھے ذلیل کر دیا، اب اور نہیں. تم لوگوں نے کہا ہے نا کہ میری وجہ سے یہ مر گئی ہے، اس کی روح نکل گئی ہے، تو چلو میں اسے زندہ کروں گی. جی میں اسے زندہ کروں گی. اور اگر میں نے اسے زندہ کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کر پائیں گی؟ کہا بے شک میں کروں گی، میں اسے زندہ بھی کروں گی. اور اگر میں نے اسے زندہ کر دیا تو کیا تم لوگ میرے بابا جان پر ایمان لاؤ گے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لاؤ گے؟ تو کہا کہ ہاں ہم آپ پر بھی ایمان لائیں گے، آپ کے بابا جان پر بھی ایمان لائیں گے، ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے، اور بے شک آپ کے ہاتھوں بیعت بھی کریں گے اگر آپ نے اس مری ہوئی دلہن کو زندہ کر دیا. تو کہا ٹھیک ہے میں اسے زندہ کر دوں گی. یہ کہنا تھا کہ بی بی نے کیا کچھ نہیں پڑھا. سنیے اب آپ سب، بی بی نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں پڑھی، کوئی مدد نہیں مانگا. کیا کیا بی بی نے؟ ہاتھ رکھ دیا، اپنا دست مبارک کی 2 انگلیاں، جی دست مبارک کی 2 انگلیاں اس مری ہوئی کی پیشانی پہ رکھ دیا یوں، اور جیسے ہی رکھا زخم بھرنے لگے. صحیح سن رہے ہیں آپ سب، زخم بھرنے لگے. اور جیسے زخم بھرے، پھر اس کے بعد وہ زندہ ہوئی اور اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک اللہ ایک ہے، اور اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں نے جو دیکھا ہے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا، میں زندہ ہو گئی. بی بی آپ نے مجھے زندہ کیا. کہا کہ تم ہی بتاؤ ان سب عورتوں کو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ. اب اس کے آگے سنیں. اس نے کہا کہ بی بی آپ نے مجھے زندہ کیسے کر دیا؟ کہا کہ تو بتا، سب کو بتا، مجھے ہی نہیں سب کو بتا. اس نے کھڑی ہو کر گواہی دی اور اس نے کہا کہ ملک الموت کھڑے تھے میری روح کو لینے کے لیے. میں بہت تڑپ رہی تھی، میں بہت زیادہ درد میں تھی. جب میں نے کہا کہ اے ملک الموت مجھے لے جا، لے کیوں نہیں جاتا؟ کہا نہیں لے جا سکتا. کہا لے جا. کہا نہیں لے جا سکتا. کہا کیوں نہیں لے جا سکتا؟ کہا اس لیے کہ تیرا روح میرے قبضے میں نہیں، فاطمہ کے قبضے میں ہے. جی صحیح سن رہے ہیں آپ سب، فاطمہ کے قبضے میں ہے. کہا میں نہیں لے جا سکتا. بی بی اگر کہیں گی تو لے جاؤں گا، بی بی نہیں کہیں گی تو نہیں لے جاؤں گا. یہی ہے ملک الموت، یہ ہے ملک الموت کا. یہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نوکر کہہ رہے ہیں سیدہ کا، اور لوگ نوکر ہو کر بھی بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال تو کہا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا اور انہوں نے مجھے زندہ کر دیا اور میری روح واپس مجھ تک ڈال دیا. ان سب نے بیعت کیا، ان سب نے رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا، سیدۃ النساء العالمین پر بیعت بھی کیا. یہ ہے معجزہ. اور کیا معجزہ سنیے گا ان کا، کہ جب ہماری سیدۃ النساء العالمین جب نماز میں ہوتی تو نور کا دائرہ بنتا، عام نہیں، قرآن کی جتنی آیت ہوتی ہے نا، آیت چل رہی ہیں، جی طواف کر رہی ہیں ان کے نور کا، ان کے ارد گرد طواف کر رہی ہیں. یہ بی بی کا مقام ہے. لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بی بی پاک و پاکیزہ نہیں تھی، آیت تطہیر یوں ہی اتر گئی؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ اصل میں ہی نجاست ہے، وہ اصل میں ہی نجس ہے. جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ بی بی کا معجزہ نہیں تھا، بی بی عام تھی. ارے جب رسول اللہ عام نہیں تھے، ان کے گھر والے عام کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. جس بی بی کے لیے رسول کائنات اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب رسول اللہ آتے تھے، امت کیا فرماتے تھے؟ فدیہ کے ابی یا امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں،
لیکن جب ہماری سیدۃ النساء العالمین جب آتی تو کیا فرماتے؟ فدیہ کے ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے میری لخت جگر، اے میری لخت جگر میری بیٹی، میرے ماں باپ تم پہ قربان جائے۔ یہ بیوی کا مقام ہے۔ آج جس طرح کل رسول کائنات کھڑے ہو کر بتا دیے، یہ دکھا دیے کہ میری بیٹی کا مقام بہت افضل ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ میری بیٹی کے لیے کھڑے ہو ہر دور میں۔ 1400 سال ہو گیا، ہر ایک لائن ہر دور میں ٹپک پڑتا ہے اور ہماری سیدہ کو لان تان کرتا ہے، ہماری سیدہ کے خلاف بولتا ہے، ناحق باتیں کہتا ہے، ناحق جملے پیش کرتا ہے۔ کل رسول اللہ نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ دیکھو میں کھڑا ہوتا ہوں، اور آج انہوں نے یہ پیش کر دیا کہ دیکھو تم بھی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ جو کوئی ملعون ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے کھڑے ہو جایا کرے۔ صرف میرے بھائیوں سے گزارش نہیں ہے، میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اس طریقے کا ناحق جملے کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، یہ بہت غلط کرتے ہیں، جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبتنی فاطمہ فقد احبنی ومن اراز فقد فاطمہ ارازنی ومن اسخط فاطمہ فقد اسخطنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، messages to all Muslim ummah that whoever loves my daughter loved me, and whoever makes her happy made me happy, and whoever angered me angered her, Fatima has angered me۔ کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری بیٹی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، جو کوئی میری بیٹی کو خوش رکھے گا میں رسول اللہ اس سے خوش ہوتا ہوں، اور جو میری بیٹی کو غصہ کرے، جو انہیں اسے اذیت دے، اسے غضب، اس پر غضب ڈھائے، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، حدیث جیسے اترنا تھا اللہ نے کیا فرمایا جبریل امین کو بھیج کر؟ ان اللہ یرض للرضا بفاطمہ یغضب لغضبها، کہ بے شک ہے میرے حبیب، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جو میرے فاطمہ کو اذیت دیتا ہے، جو اس پر غضب ڈھاتا ہے، میں اللہ اس پر غضب ناک ہو جاتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ماں زہرا کا مقام ہے۔ ابھی تو پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی بھی سیدہ کی شان میں کچھ نہیں پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ یہ ان سیدوں کا میں شکر گزار ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہم سب کو بتایا کہ ہمارے غوث کو رسول اللہ نے یہ بتایا، یہ پیغام ہے، لوگوں تک پہنچائیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنے بھی سید ہیں، جتنے بھی آج کے دور میں بڑے بڑے گھرانے کے خانقاہی سید ہیں، ان سب کے لیے ہم سب خادمہ اور خادم بن کے کھڑے ہو جائیں، ان سب سیدوں کا ساتھ دیں، کیونکہ کل ہمیں کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے، کسی ایرے گہرے نٹو خیرے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے، ہمیں سیدۃ النساء العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کیے، سیدۃ النساء العالمین کے لیے ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکے؟ کیا کیا؟ اجر رسالت کیا کیا؟ اجر رسالت کرنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ نماز پڑھو 5 وقت ہو گیا، قرآن پڑھو ہو گیا، سنت اپنا ہو گیا۔ اگر یہ ایک سنت ہے تو یہ ایک سب سے بڑا سنت ہے رسول کائنات کا کہ میری بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے، جس کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا یا فاطمہ بدتم منی مدتم منی شجنتم منی، کہ اے میری بیٹی، میری لخت جگر فاطمہ، تم تو میرے دل کے ٹکڑے ہو، میرا چین ہو، میرا قلب ہو، اور فاطمہ مجھ سے ایسی جڑی ہے، میری بیٹی تم مجھ سے ایسی جڑی ہو جیسے جڑ ایک درخت سے جڑا رہتا ہے، ایک جڑ کے جو شجنے جڑے ہوتے ہیں تمام درختوں کے، اس طرح سے میری بیٹی مجھ سے جڑی ہے۔ آج جو لوگ سیدہ پہ لان تان کر رہے ہیں، انہیں ناحق جملے کہہ رہے ہیں، انہیں ناحق باتیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں دراصل سیدہ کو نہیں، رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ تو امتی ہونے کا دعویٰ کریے۔ اصل امتی وہی ہوتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو، باطل کے لیے نہیں۔
چلیے میں آج کی تقریر میں یہیں میں ختم کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ لوگوں کی دعا ہوئی، آپ لوگوں کا سپورٹ ہوا، اگر آپ لوگوں نے مجھے لائیو دیکھنا پسند کیا، مجھے سننا پسند کیا، تو میں اگلے ہفتے یعنی اگلے اتوار کو میں پھر لائیو آؤں گی. تب تک کے لیے میں اپنی تقریر کو یہیں مکمل کرتی ہوں، میں ختم کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. پھر میں اپنے نیکسٹ لائیو ویڈیو میں سیدۃ النساء العالمین کی پھر سے میں عظمتوں کو بیان کروں گی، قرآن سے، حدیث سے، روایت سے، ہر طرح سے. برحمتک الرحمور. الحمدللہ رب العالمین. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا شیخ عبد القادر سید اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.